اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معرف قرآن کا سلسلہ 25ویں پارے کی آیات کے موضوعات کے وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ فصلت کی باقی ماندہ آیات، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ کی آیات کو لایا گیا ہے۔ سورہ شورى کے معارف کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے نزول کے اہداف کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنا۔ قرآن معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دین الہی کا قیام قرآن کا ہدف ہے، مقصد ہے۔ عدالت کا قیام، آیت نمبر 15 میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اجر رسالت مانگا گیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، 23 نمبر آیت میں، الا المودۃ فی القربى، کہ اجر رسالت کو مودت قربا یعنی مودت اہل بیت علیہ السلام کو مانگا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا عنوان ہے، دنیا کی پستی اور نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک مال دنیا اور دنیاوی زندگی کی پستی کو ذکر کرنے کے بعد مومنین کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کی صفات، جیسا کہ نمبر 1، خدا پر توکل کرتے ہیں مومنین۔ نمبر 2، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 3، غصے کی حالت میں بھی بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا اور پیغمبروں کے رابطے کے جو ذرائع ہیں کہ خدا اپنے پیغمبروں نبیوں کے ساتھ کس طرح رابطہ رکھتا ہے، تو 3 طریقے بتائے گئے ہیں آیات قرآنی کے اندر کہ خدا کس طرح اپنے انبیاء کو پیغام دیتا ہے، رابطہ رکھتا ہے۔ نمبر 1، دل پر وحی کرتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دل پر وحی کی گئی کہ کس طرح وہ کشتی بنائیں اور کس طرح نیک لوگوں کو دعوت کریں۔ اور اسی طرح پردے کے پیچھے خداوند متعال بات کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، جیسا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ ہوا تھا، درخت کے ذریعے کلام ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت کے حوالے سے۔ اور تیسرا، فرشتے کے ذریعے، جیسے کہ اکثر انبیاء کو وحی ہوئی اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں تو وہ فرشتے کے ذریعے خداوند متعال نے، اور مشہور و معروف یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جو کہ فرشتے وحی ہیں، انبیاء کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ زخرف کے جو عناوین اور موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ قرآن سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس میں تعقل اور سمجھ حاصل کرو۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت ہے باقی زبانوں کی نسبت۔ اسی طرح آباء و اجداد کی روش پر چلنے کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے کافر اور مشرک کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی انہی کی روش پر چلیں گے، تو خداوند متعال نے کئی مقامات پر اس روش کو باطل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر وہ عقل نہیں رکھتے تھے تو تم بھی اپنی عقل سے کام نہیں لوگے، لہٰذا اس روش اور طریقے کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فقط خدا کی عبادت کرو اور ان انبیاء کی بات سنو کہ جو خدا کی طرف سے ہیں اور تمہیں راہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور انہی خرافات میں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ابراہیم ان سے بری ہوں، یعنی یہ بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح دنیاوی مال کی کا کم اہمیت ہونا
اس کو اس کی سورہ کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن کیوں کسی امیر آدمی پر نازل نہیں ہوا، ایک غریب انسان پر نازل ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو باطل کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے کہ خدا جس کو چاہے اپنی رسالت دیتا ہے۔ دوست کی صورت میں دشمن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں تو دوست ہیں، اب وہ دوستی ممکن ہے لالچ کی وجہ سے ہو، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سچا دوست کون تھا اور جھوٹا دوست کون تھا۔ اور اسی طرح جو اگلا سورہ ہے سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کے اندر کچھ موضوعات اہمیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جن میں قرآن کا شب قدر میں نازل ہونا، قرآن کو ارشاد ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، شب قدر کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا گیا، اور اس رات میں شب قدر میں ہر امر کو واضح کیا جاتا ہے، تقدیر انسان کی اسی رات میں بنائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول بھی اسی حوالے سے بیان ہوا۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک قوم فرعون کو جو نعمات دی گئی تھی اس کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، قوم فرعون کو بہت زیادہ مقامات، بہت زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں، بڑی بڑی زرخیز زمینیں تھیں ان کی اور باغات تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے ان نعمات الہی کا شکر نہیں کیا، اپنے نعمت دینے والے مالک حقیقی کی مخالفت کی، تو نتیجے میں خداوند متعال نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، انہیں غرق کر دیا، اور ان میں جو مظلوم تھے ان کو نجات دے دی خداوند متعال نے۔ اور اسی طرح کائنات کا ہدف مند ہونا اور قیامت کے حوالے سے آیات نمبر 38 سے لے کر 39 میں فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض لاعبین، کہ ہم نے ان زمین و آسمان کو ایسے ہی فضول نہیں بنایا بلکہ ان کا ہدف ہے۔ اسی طرح اگلا سورہ اور آخری سورہ جو اس پارے کے اندر ہے سورہ جاسیہ ہے۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 15 میں تکوینی آیات کی مخالفت کے حوالے سے کہ یہ کفار جو ہے نا وہ کیا ہے، خداوند متعال کی تکوینی اور تشریعی آیات کی مخالفت کرتے تھے، تو ان 12 آیات کے اندر تکوینی آیات کی مخالفت کے حوالے سے بحث اور گفتگو ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 16 سے لے کر 23 تک احکام شرعی کی مخالفت کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ یہ کفار ان آیات کی مخالفت کرتے تھے۔ نافرمان امتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گی قیامت کے دن، جب یہ نافرمان امتیں خدا کی بارگاہ میں آئیں گی، اپنے اعمال کو دیکھیں گی تو وہاں پر شکست قبول کریں گی، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور یہ لفظ جاسیہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ قومیں گھٹنے ٹیکیں گی خدا کی بارگاہ میں، خدا کی قدرت کے سامنے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان نورانی آیات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے معانی و مفہوم سمجھنے اور اپنے قلب میں ان کے نورانیت کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔